آنے والے وقت میں دو سنجیدہ جماعتیں مل کر چلیں گی. پنجاب حکومت کو ٹک ٹاک اکاؤنٹ کہنے والے اب جلتے رہیں گے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں کہ میڈیا کو ساتھ لے کر چلوں گی. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندہ نیوز وقاص گوری جو کہ اس وقت اسما بخاری کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی وقاص. جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری صاحبہ. اسما، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک، آپ نے اپنا جو عہدہ ہے، نئی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اب بتائیے کہ کیا ترجیحات ہوں گی آپ کی اس عہدے سنبھالنے کے بعد، صوبائی وزیر بننے کے بعد؟ بہت شکریہ جی. یہ سب میری پارٹی لیڈرشپ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنا بڑا چیلنجنگ ٹاسک، آج کے زمانے میں اطلاعات بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے، اور وہ بھی صحیح اطلاعات، پروپیگنڈا نہیں، جھوٹ نہیں، غلط بیانی نہیں. یہ اور معذرت کے ساتھ ہمارے لوگوں کو شاید عادت بھی نہیں رہی سچ سننے کی، اچھی خبر سننے کی، ریلیف کو سننے کی. ان کو مار دھاڑ، پھاڑ دو، گرا دو، اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ ذرا لوگ سنتے بھی ہیں، شاید پسند بھی کرتے ہیں. سو میری ترجیحات بڑی کلیئر ہیں. پنجاب حکومت کی جو سربراہ ہیں، ہماری پہلی خاتون وزیر اعلیٰ، وہ جتنی محنت کر رہی ہیں، جتنا کام کر رہی ہیں، اس کام کو میں اجاگر کر سکوں. میں پبلک کے سامنے وہ تمام اقدامات جو وہ اٹھاتی ہیں، جو پنجاب حکومت ان کے ریلیف کے لیے کر رہی ہے، جتنی محنت سی ایم پنجاب کر رہی ہیں، وہ میں عام آدمی تک جو ہے وہ پہنچا سکوں. جو خبروں کا ایک تسلسل ہے، جو ایک صحیح خبر ہے، وہ میں آپ کو تک پہنچا سکوں. جو غلط اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے، اس کا کلا کما کر سکوں. سو بہت ایک لمبی لسٹ ہے میرے کام کرنے کے لیے. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں صدر منتخب ہو گئے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے پر الزامات بھی لگاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو اب دوبارہ جب حکومت جو ہے وہ جب اس کی میعاد پوری ہوگی تو پھر وہ ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے. کس طرح آپ اس کو دیکھتی ہیں کہ پہلے آپ تنقید کرتے ہیں پھر اسی کو ووٹ دے دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں. اگر آپ دیکھیں، تنقید کرنے میں دوسری پولیٹیکل پارٹی کو کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن ہماری لیڈرشپ نے کبھی بھی ایک ہوتا ہے کہ بلو دا بیلٹ پوری کیمپین میں کوئی گفتگو نہیں کی. بلاول صاحب بہت تھوڑا باؤنڈری سے باہر نکلے بھی، لیکن اس وقت بھی ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ کوئی پتہ نہیں کل کسی وقت آپ کو کیسے بیٹھنا پڑ جائے. اور ہماری تو دعا تھی کہ سمپل میجورٹی ملتی، اور ہمیں جو ہے وہ مورل اور ایتھکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرنی چاہیے. یہ بات درست ہے. اچھا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، ابھی وہ وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھر اچانک ہی وہ یہ سپورٹ واپس چھین لیں گے اور نون لیگ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ کوئی بھنڈی توری تھوڑی ہے کہ میں آج لے آئی ہوں، میں کل واپس لے جاؤں گی. ایسا نہیں ہوتا. یہ سپورٹ جو ہے یہ ایک فارمولے کے تحت ہوتی ہے. کل صدر منتخب ہوئے ہیں آصف علی زرداری صاحب، اور پنجاب سے ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ ان کو ہم نے منتخب کرایا ہے. اور پہلے بھی پریزیڈنٹ جو زرداری صاحب ہیں وہ ہمیشہ اچھی گفتگو کرتے رہے ہیں. جب بلاول بھٹو صاحب کریز سے باہر نکل رہے تھے وہ تب بھی بہتر گفتگو کر رہے تھے. جب وہ بوڑھوں کو تانے مار رہے تھے وہ تب بھی کہہ رہے تھے کہ تجربہ اور یہ سب ساتھ ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک اچھے پریزیڈنٹ ثابت ہوں گے. جو ایک ٹائیگر تھا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، جس نے نہ آئین کے پلے کچھ رہنے دیا، نہ ملک کے پلے کچھ رہنے دیا، نہ پولیٹیکل پارٹیز کے پلے کچھ رہنے دیا، وہ دوبارہ سے اس سینٹیٹی کو آصف زرداری صاحب بحال کریں گے اور ایک اچھے صدر پاکستان ہوں گے، اور اس میں ان کی پوری سپورٹ ہوگی گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. اچھا، آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک گزشتہ دنوں واقعہ ہوا جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایک خاتون کے سر پر دوپٹہ دیا تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی، اور پھر جو ایک مخالف آپ کی سیاسی جماعت ہے اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے کہ یہ جو پنجاب حکومت آئی ہے یہ بیسیکلی 3-4 سہیلیوں نے مل کے ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنا لیا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ان کو 3-4 سہیلیوں سے اور ڈر لگ رہا ہے، اور ان کو ٹھیک ڈر لگ رہا ہے. میں بتاؤں آپ کو، ان کو یہ بات کہنے سے پہلے نا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. ان کے دور میں نہ وہ کسی خاتون کو وزیر بنانے کے لیے تیار ہوتے تھے، نہ کسی خاتون کو بااختیار کرنا چاہتے تھے، نہ کسی کو کوئی کہیں پہ کس خاتون کو پیٹرنائز کرتے تھے. پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بھی جو ہے اللہ پاک نے دی. اس کے بعد وہ خاتون ایسی ہے جو ہر خاتون کی بچی کے سر ڈھانپتی ہے. ہم وہ پارٹی ہیں جس کی لیڈرشپ بچی جس کے سر کے اوپر دوپٹہ ہے اس کا سر ڈھانپتی ہے. سر ڈھانپنے پہ ہمیں فخر ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. اور ان کا پرابلم اور ہے، انہوں نے سڑ کے مرنا ہے مریم نواز شریف سے، اور ان کو یہ جلتا کرتا دیکھ کے ہمیں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے. اور ان کا تو وہ حساب ہے نا، آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے. تو وہ تو کرتے رہیں، ان کا کام ہے رونا دھونا، ان کا کام ہے فساد ڈالنا، ان کا کام ہے سڑکوں پہ رہنا. وہ وہی کریں گے، ان کا مقدر ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کو پنجاب کی عوام نے ان کی خدمت کے لیے جو ہے وہ منتخب کیا ہے، وہ اپنا کام کریں گی.
हाँ जी बिल्कुल, ये थी अज़मा बुखारी साहब है, उनका कहना था कि जो मुखालफिन है अब उनका जो काम है वो जलने का ही रह गया। बाकी मरीम नवाज़ हों या अज़मा बुखारी हों, इनका ये कहना है कि वो आवाम की खिदमत का एक सफ़र शुरू कर रही हैं जो जारी रहेगा।